امیر بخاری اپنا کلام عطا فرما رہے تھے۔ تو اب آج کے جشن مولود کعبہ علیہ الصلوۃ والسلام مشاعرہ کے صدر نشین، دائرہ علم و ادب پاکستان کے سرپرست میری مراد جناب محمد زید مغیرہ قبلہ سے ملتمس ہوں کہ اپنا کلام عطا نام سے پہلے تھوڑی سی باتیں جی بسم اللہ۔ پہلے تو مبارکباد ہے کہ شعر و ادب کے ایوان کے اندر جی ایسے معتبر اور معطر موضوعات اس سے خود شعر و ادب کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہی اعلیٰ لوگ ہیں کہ جن کے قلم سے ان ہستیوں کا ذکر ہو جن سے یہ گلشن ہستی مشکبہ ہے۔ شعر تو ہمیں کہنا ہی ہے، غزل کا کہیں گے، کسی دنیاوی محبوب کا کہیں گے، یا معاشرتی ناہمواریوں کا کہیں گے، یا معاشی استحصال کا کہیں گے۔ لیکن اگر ہم ان لوگوں کو اپنا موضوع بناتے ہیں جس کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن ہم ان میں شامل ہو جائیں گے، فرمایا گیا کہ آخرت میں حشر میں تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم یہاں پر کسی کی ظلم اور کسی کے رخسار اور کسی کے لب ان کے لیے اپنا قلم وقف کر دیتے تو ہم انہیں کے ساتھ ہی ٹھہریں گے۔ اور اگر ہم نعت کے لیے، ہم منقبت کے لیے اپنے قلم کو وقف کرتے ہیں تو اس دنیا میں تو پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے، اور یہ تو فسانہ ہے۔ اس حقیقت کی دنیا کے اندر ہمیں بہت کچھ ملے۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ ڈاکو کسی ایسے گھر کا رخ نہیں کرتا جو خالی ہو۔ ڈاکو کسی ایسے گھر کا رخ نہیں کرتا جو خالی ہو۔ عصر حاضر کا یزید اور ڈاکو اسرائیل اور امریکہ ہے، اور اس نے جو رخ کیا ہے وہ غزہ و فلسطین، شام و لبنان، یمن اور ایران، اور کسی حد تک پاکستان۔ تو جو مرشد اقبال نے کہا کہ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کوہن کی داستانوں۔ درویش حال میں رہتا ہے، درویش نہ ماضی میں رہتا ہے نہ مستقبل میں رہتا ہے۔ کیا بات ہے، ہم اس حال کو دیکھیں اور اس حال کے اندر اپنے قلم سے وہ انقلاب برپا کر دیں جس کی اس عصر کو ضرورت ہے۔ اور میرا پورا یقین ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر قلم کار اپنے قلم کی عفت کو پہچان، مجھے ڈاکٹر نذیر شہید کا فقرہ یاد آ گیا، ڈی جی خان کا درویش۔ اس نے کہا تھا جب عورت اپنا جسم بیچتی ہے تو صرف ایک عورت بکتی ہے، جب ایک عورت اپنے جسم کو بیچتی ہے تو صرف ایک عورت بکتی ہے، اور جب قلم کار اپنے قلم کو بیچتا ہے تو پوری امت بک جاتی ہے۔ ایران میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہماری صف میں ہمارے ساتھ کون کون لوگ موجود تھے، وہ کن کے پرچم لہرا رہے تھے، اور رہبر امت جعفریہ نہیں، رہبر امت مسلمہ کوئی شک نہیں، آیت اللہ خامنائی، انہوں نے جس حکمت عملی کے ساتھ، سبحان، جس تدبر کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھے، میں نے 3 لفظ استعمال کیے، حکمت عملی، تدبر اور یقین کے ساتھ، وہ آنے والے دنوں کی ہمیں رہنمائی کریں۔ مجھے پورا یقین ہے، سورہ صف کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
دین حق، دین حق کے ساتھ ہدا ہدایت ساتھ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سبحان اللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ سبحان اللہ، علماء جانتے ہیں کہ لیظہرہ کو جو لفظ ہے اس کے اندر کشمکش پائی جاتی ہے، واہ، کشمکش پائی جاتی ہے، بغیر کشمکش کے نہیں۔ واہ، آپ کے قلم کا بھی امتحان ہے، ہم لوگ قدم آگے بڑھائیں تو گناہی، مینا کو پیالوں پہ جھکائیں تو گناہی، کلچر کی کوئی بزم سجائیں تو گناہی، جمہور کو تہذیب سکھائیں تو گناہی۔ آپ پہنچا محل تک کے مضافات میں اسلام، اب روک دو اسلام کے دیوانوں کا اقدام، خبروں میں صحافت میں مقالات میں اسلام، آپ پہنچا محل تک کے مضافات میں اسلام، گھسنے کو ہے اب محفوظ مقامات میں اسلام، اب روک دو اسلام کے دیوانوں کا اقدام، انہیں دار چڑھا، انہیں دار چڑھا۔ تو اس ادب کے محاذ پر جو کشمکش ہے وہ بہت شدید ہے، بہت شدید ہے۔ قلم کاروں کو اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ میں یقین کرے شعر سنانے سے زیادہ اس بات پر یکسو یہ کہنے سے سنانے سے کہ کہہ گئے ہیں شاعری جز وسط از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام۔ تو آپ کی اجازت چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بے بسی، جی، بے کسی، بے حسی، خودکشی، بے بسی، بے کسی، بے حسی، خودکشی، تیرا نقش قدم چھوڑنے کی سزا، بے بسی، بے کسی، بے حسی، خودکشی، تیرا نقش قدم چھوڑنے کی سزا۔ نعت میں پہنچے لکھی کہ ہیگل اور ڈیکارٹ پڑھو تم، ہیگل اور ڈیکارٹ پڑھو تم، لینن مارکس کی بات کرو، تھوڑا وقت نکالو، مصطفی افکار کرو۔ ڈیکارٹ پڑھو تم، بہت اچھے، لینن مارکس کی بات کرو، لیکن تھوڑا وقت نکالو، مصطفی افکار کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت مسئلہ اسرائیل، امریکہ اور اسلام کا ہے۔ بے شک، بے شک، اپنے کیمپس کو تھوڑا سا خدا کے لیے رسی کر لیں۔ سبحان اللہ، بے شک، اس وقت امت کا مسئلہ، امت آپ کو شاید پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر نہ شیعہ سنی اہل حدیث اور دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے، 33 لاکھ نوجوان، جی، 33 لاکھ نوجوان اسلام کو چھوڑ کر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے ملحد ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے۔ 33 لاکھ، 3 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر خدا کے وجود کے منکر ہو چکے ہیں۔ صرف پاکستان کی بات یہ کر رہا ہوں، یہ ڈیٹرز کے اوپر بات، اور ہم کس میں الجھے ہوئے ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کمال، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بھائی کیا کہہ گھر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، تھی نہ کچھ بات بڑی ہوتی ہے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، میری چیخ کو، واہ، میری اس درد کو محسوس کیجیے گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، چند شعر آپ کی خدمت میں، جی عطا، رات کو ہی عطا ہوئے جی کریم رب کی طرف سے۔ جی